جشن عید غدیر بہت بہت مبارک ہو۔ خداوند متعال ہمیں اس عید اکبر، اس عید سعید، اس عید ولایت کو صاحب الزمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ منانا نصیب فرمائے۔ یوں تو عیدیں بہت سی ہیں، ماہ رمضان کی تکمیل پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عید الفطر کو بھیجا ہے۔ روزے مکمل ہوئے، اللہ نے کہا عید منا لو، عید الفطر۔ حج کی تکمیل پہ اللہ نے عید الاضحیٰ کو بھیجا، اور جب پورا دین مکمل ہو گیا تو اللہ نے عید غدیر بھیجا۔ تکمیل دین پہ عید غدیر آئی ہے، اور تمام عیدوں میں جو مقام عید غدیر کا ہے وہ کسی اور عید کا نہیں۔ اسی لیے الاعیاد و اربع، بہت سی احادیث ہیں کہ عیدیں بہت سی ہیں، لیکن عید اکبر سب سے بڑی عید عید غدیر ہے، کیونکہ تمام عیدوں میں مسلمان مشترک ہیں، تمام مسلمان ان عیدوں کو مناتے ہیں، لیکن جب غدیر کی نوبت آتی ہے تو صرف اور صرف ولایت کے ماننے والے غدیر مناتے ہیں۔ ہر آدمی کو یہ عید نصیب ہی نہیں ہوتی، جب تک کہ کوئی ولایت کا ماننے والا نہ ہو اسے عید غدیر نصیب نہیں ہوتی۔ میں آج سارا دن بہرحال باہر رہا ہوں، والد صاحب جو اس وقت ہسپتال میں، میری وجہ کیفیت تھی، لیکن پھر بھی میں ایک کچھ ذہن میں مطالب لے کے آیا ہوں، اور غدیر میں نے اتنی پڑھی ہے، اتنی جگہوں پہ پیش کی ہے کہ اگر غدیر کا دفاع ہی ہمیں لکھ دیا جائے کہ یہ مدافع غدیر ہیں تو ہماری شفاعت کے لیے کافی۔ اگر کسی کے لیے لکھا جائے کہ یہ غدیر کا دفاع کرنے والا ہے تو اس کی شفاعت کے لیے بس اتنا ہی کافی۔ بڑے بڑے ہمارے علماء نے پوری اپنی زندگیاں وقف کر دی تھی غدیر خم کے لیے، جن میں بہت بڑا نام ہے علامہ امینی کا، علامہ شیخ عبد الحسین امینی، تبریز کے رہنے والے تھے، ایران کے، لیکن نجف میں رہے ساری زندگی۔ 1970 میں ہی ان کا ظاہراً انتقال ہوا، 69 یا 70 میں، اور ان کی مشہور و معروف کتاب ہے الغدیر فی الکتاب والسنت والادب۔ غدیر کتاب اللہ میں، سنت رسول میں، اور ادب میں۔ غدیر کا ادب میں مقام کیا، اگر سنیں گے اب بہت سی چیزیں پیش کی جاتی ہیں، تو جن میں اللہ کی کتاب کا، سنت نبوی کا ہم سب سے پڑھے، اس کو سب سے پہلے اسی کو پیش کیا جاتا ہے، اور ادب کو تاریخ میں بہت مقام حاصل ہے۔ میں پچھلے ایک ہفتے میں نے آپ کی 12 مجالس ریکارڈ کروائی ہیں اس لندن کی، اور اس کے علاوہ اتنی مجالس پڑھی ہیں کہ مجھے اب یاد نہیں ہے، 20-25 سے زیادہ میں نے مجالس پڑھی۔ میرا گلا زخمی حالت میں ہے تو اس لیے میں آرام سے چلوں گا۔ توجہ ہے سب لوگوں کی میرے ساتھ؟ تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بہت سی دلیلیں دی ہیں، ان میں سے ایک جو دلیل علامہ امینی نے اپنے انداز سے لکھی ہے وہ کہتے ہیں الغدیر فی الکتاب والسنت والادب۔ اکثر لوگ لکھتے ہیں کسی بھی واقعے کو کہ فی الکتاب فی القرآن والسنہ، اللہ کتاب میں، قرآن میں، اور سنت نبوی میں، ایسا ہی ہے یا نہیں؟ لیکن علامہ امینی نے 20ویں صدی میں محنت کرنے کے بعد ایک چیز کو ڈسکور کیا کہ نہیں، ادب سے بھی ثابت کیا جا سکتا ہے غدیر میں کچھ ہوا، لٹریچر سے۔ اب لوگ سوچ رہے ہیں بھئی ادب سے کیا ثابت کریں گے، تو انہوں نے کہا کہ بھی دیکھیں صنعات 5 ہیں۔ میں تھوڑی سی علمی بحث کو لے چل رہا ہوں، غلطی کی ہے میں نے، پتہ نہیں یہ صحیح بھی کیا، یہ تھوڑی دیر میں پتہ چل جائے گا۔ اب صنعات 5 ہیں، منطق کی روح سے 5 صنعات ہیں، یعنی اپنے مافِ ضمیر کو پہنچانے کے لیے انسان 5 طریقوں کو، 5 آرٹس کو استعمال کرتا ہے، 5 علوم یا فنون کہہ لیجئے، فنون تو سمجھتے ہیں نا حضرات۔ تو اب یہ 5 طریقے ہیں اپنی بات کو پہنچانے کے۔ پہلا ہے برہان، استدلال، دوسرا ہے خطابت، تیسرا ہے مناظرہ جسے مجادلہ بھی کہا جاتا ہے،
چوتھا ہے شعر، اور پانچواں ہے مغالطہ۔ مغالطہ جو ہے وہ اچھی چیز نہیں ہے، لیکن سب سے جو اچھی چیز ہے وہ ہے برہان اور پھر خطابت۔ بہرحال ان میں سے ایک ہے شعر۔ شعر جو ہے جب آپ جائیں منطق میں تو وہ کہتے ہیں شعر کی جو تشکیل ہے، جو شعر کی بناوٹ ہے، جو اس کی بنا ہے، جو عمارت ہے شعر کی، وہ تخیل پہ بیس کرتی ہے۔ تخیل سمجھتے ہیں نا؟ سارا کا سارا جو امیجنیشن کے اوپر بیس کرتا ہے، خیال پہ۔ اب چاہے غزل ہو، چاہے وہ کسی بھی طرح کا کوئی اس کی اصناف ہوں، وہ تخیل پہ بیس کرتی ہے، خیال پہ۔ اب علامہ امینی نے ادب سے غدیر کو ثابت کیا، نہیں پہنچا سکا۔ دیکھیں انہوں نے ادب سے، ادب کا تعلق اس میں شعر کو لے کے آئے، فی الادب، اور ادب کو بحث کرنے کے ذریعے انہوں نے کیا کیا کہ ادبی حلقوں میں غدیر کو لے آئے۔ صرف اور صرف مذہبی اور علمی حلقوں میں محدود نہیں رکھا، ادبی حلقوں میں بھی غدیر کو لے گئے۔ تھوڑی سی توجہ کیجیے گا۔ اب مصر کے ان محفلوں تک میں غدیر پہ بحث ہونے لگی کہ جن کا تعلق صرف ادب سے تھا، مذہب سے تھا ہی نہیں، کیونکہ وہ شعر پڑھتے تھے۔ اب شعر پڑھنا تو کہنا بھائی کتاب چھپی ہے جس میں اتنے اشعار اس زمانے کے، زمانہ جاہلیت کے فوراً بعد کا جو دور اسلام کا، یعنی بالکل کہ میڈیول اسلامک ہسٹری وہاں کی، بالکل اس دور کی شاعری کے اندر۔ اب علامہ امینی نے یہ بحث کی کہ دیکھیں شاعری کا تعلق ہے تخیل سے، خیال سے، امیجنیشن سے۔ اگر کئی سو شعراء غدیر کو لکھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سب نے تصور نہیں کیا، خیال میں نہیں سوچا، کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے غدیر میں۔ بات پہنچی میری؟ انہوں نے ادب کو اس انداز سے کتاب میں درج کیا کہ ادبی حلقے تک ماننے پہ مجبور ہو گئے غدیر میں کچھ نہ کچھ ہوا ہے۔ پتہ نہیں بات پہنچی ہے نہیں پہنچی؟ دیکھیں کتنا پیارا انداز ہے، کتنا اسلوب ان کا پیارا ہے کہ انہوں نے ادبی حلقوں کے اندر بھی غدیر کی ساری بحثوں کو اجاگر کیا، اور مولا کے وہ فضائل کہ بھئی اب یہ شاعر، یہ شیعہ تھا سنی تھا، انہوں نے کہا بھئی یہ ہمارا شاعر ہے، سنی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے عموماً جب بڑی شخصیات ہو جاتی ہے نا تو ہر آدمی اپنی طرف نسبت دیتا ہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ اگر آپ کہیں پہ بھی چلے جائیں نا تو کوئی اہل سنت بھی یہ نہیں کہ ہم اہل بیت کو نہیں مانتے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ سبھی کہتے ہیں ہم اہل بیت کو مانتے ہیں۔ تمام مسلمانوں کے ہر طبقے سے جا کے سوال کر لیجئے، ہر طبقہ کہے گا، ہر حلقہ کہے گا، ہر فرقہ کہے گا ہم اہل بیت کو مانتے ہیں۔ اس لیے نہیں کہ اہل بیت کو مانتے ہیں، کیونکہ اہل بیت باعظمت ہیں۔ تو اب کئی لوگ صرف عظمت کی وجہ سے کہتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں۔ بھئی کیا مانتے ہو؟ بھئی ہمارے جیسے تھے، تو پھر کہاں مانتے ہو؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ اگر اپنے جیسا مانتے ہو تو پھر نہیں مانتے، کہ نہیں ہم مانتے ہیں، اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ تو کچھ کی عظمت اتنی زیادہ ہوتی ہے جو نہیں مانتے وہ بھی کہتے ہیں ہم مانتے ہیں۔ تو کچھ ایسی ہستیاں بن جاتی ہیں کہ انہیں کوئی نہ مانتا ہو تب بھی کہتا ہے ہم انہیں مانتے ہیں۔ چند ایک نام لوں گا، پتہ نہیں سننا چاہ رہے ہیں یا نہیں۔ اب جیسے مثال کے طور پہ بہت عربوں کی سب سے بڑی ڈکشنری کا نام ہے لسان العرب، ڈکشنری ہے 18 جلدوں پہ۔ کتنی؟ 18۔ سوچ سکتا ہے کوئی آدمی اتنی بڑی ڈکشنری لکھنا بھی کوئی دل گردہ چاہیے، محنت چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اب اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ نہیں محنت نہیں چاہیے تو پھر لکھ دیجیے آپ، میں اسپانسر کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو 18 جلدوں پہ ڈکشنری عربی کی سب سے بڑی ڈکشنری تاج العروض کے علاوہ یہ بڑی بڑی ہیں، اور یہ لسان العرب کس کی ہے؟ ابن منظور۔ منظور تو ابن منظور نام ہے۔ کون ہے یہ شیعہ ابن منظور، سب سے بڑی لغت لکھنے والا شیعہ۔ لیکن کوئی بھی یہ کہنے کے لیے تیار نہیں کہ یہ شیعہ، ہر آدمی کہتا ہے نہیں ہمارا، کیوں؟ کیونکہ ادیب اتنا بڑا ہے۔ اب اس زمانے کے بہت سے شعراء، اب اس زمانے کے بہت سے لوگوں پہ مثال کے طور پہ ہم کہیں گے جناب سلمان فارسی شیعہ تھے، کچھ لوگ تو پہنچ گئے، کچھ لوگوں کے شاید نے پریشان کر دیا، بات پہنچ رہی ہے۔ تو مثال کے طور پہ جناب سلمان فارسی کہتے ہیں، آپ کو پوچھے وہ شیعہ تھے سنی تھے، ہم کہیں شیعہ۔ جناب ابو ذر شیعہ، شیعہ اسے کہا جاتا ہے جو اہل بیت کو مانتا ہو اور دشمنوں سے بیزار ہو۔ تو ان کے کردار سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ دشمنوں سے بیزار تھے یا نہیں تھے۔ پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے نہیں پہنچ رہے، اگر پہنچتے رہیے گا آپ، میں اشارہ کر کے پہنچ رہا ہوں۔ تو ادارے گرامی، اب یہ اس زمانے کی ہستیاں، اب بہت سے ادبا پہ بحث ہوئی بھئی یہ ادیب شیعہ تھا یا نہیں تھا، تو انہوں نے کہا نہیں یہ ہمارا۔ ان کا اچھا ٹھیک ہے مانتے نا آپ کا؟ ہاں مانتا ہوں۔ تو بھئی یہ دیکھیے ان کا کلام موجود ہے، غدیر خم میں کچھ ہوا، انہوں نے غدیر خم پہ پورا قصیدہ لکھا، علی کے فضائل کے اندر اتنا قصیدہ لکھا،
تو اب بہت سے ادبی حلقوں میں علامہ امینی نے سارے قصائد جمع کرنے کے بعد بحث شروع کروا دی. ہر آدمی شعر پڑھتا کہتا شعر بہت اچھا ہے, کس کا ہے؟ فلاں شاعر کا. کس مقام پہ کہا؟ کہ غدیر کے لیے کہا. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے نہیں پہنچ رہے. تو انہوں نے قرآن اور سنت سے بحث کو صرف محدود نہیں رکھا بلکہ وہاں سے لے کے ادب میں لے گئے. تو عزیزان گرامی, بہت سے ادبا نے پھر باقاعدہ بحث شروع کر دی, غدیر میں کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے. اب آئیے ذرا میں پیش کر رہا ہوں. تو سارے لوگوں نے پھر ماننا شروع کر دیا. پہلے تو بڑا آسان طریقہ ہے, یہ سائنس نے دیا البتہ. ہر وہ شے جس کا انکار کرنا ہو نا, کہتے ہیں بھئی یہ لیبارٹری میں نہیں آ سکتی شے, اس کا مطلب ہے نہیں. خدا لیبارٹری میں نہیں آ سکتا, اس کا مطلب خدا نہیں ہے. روح لیبارٹری میں نہیں آ سکتی, اس کا مطلب ہے نہیں ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. تو یہ بڑا آسان طریقہ ہوتا ہے کسی بھی شے کا انکار کا. تو اب بھائیوں نے پہلے تو غدیر کا انکار کیا. جب ہمارے علماء نے ثابت کر دیا کہ بھئی غدیر ہوئی ہے, اتنا بڑا ایونٹ ہوا, تو ان سب نے کہا ہاں غدیر میں کچھ نہ کچھ ہوا ہے, لیکن وہاں مولا کے معنی دوست کے ہیں. کچھ لوگ پہنچ گئے. تو اب ماننے کے بعد انہوں نے کہا نہیں, مولا بے معنی ہے دوست. پچھلے دنوں ایک صاحب کہنے لگے کہ بھئی بہت مشہور پاکستان کے, میں کیونکہ لائیو جا رہا ہے, تو کہا کہ بھئی فلاں ان کو آپ لوگ مولوی صاحب نہیں کہتے, مولانا کہتے ہیں. بہت بڑے دیوبندی نام ہے, کہا مولانا. کہنے لگے مولانا کیوں کہتے ہیں, یہ کیوں ضروری ہے کہ مولانا کہیں انہیں؟ کہتے ہیں مولانا کا مطلب ہوتا ہے پیشوا. نہیں پہنچا سکا. مولانا یعنی ہمارے مولا. مولانا یعنی ہمارے مولا. تو کہتے ہیں مولانا یعنی پیشوا, یعنی رہبر, یعنی لیڈر, اسے کہتے ہیں مولانا. مولوی صاحب کا مطلب ہوتا ہے کہ نہیں جس کے پاس بھی کوئی عہدہ ہو, منصب, اچھی چیز ہو, اسے مولوی. تو مولانا کہتے ہیں کہ جس کے پاس کوئی عہدہ ہو, رہبری ہو. کہا بھئی جب غدیر میں کہتے ہو من کن تو مولا, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں, وہاں دوست کے معنی میں. اپنے مولانا کو کہو تو کہ نہیں پیشوا کے معنی میں. پہنچ تو گئے ہوں گے. تو کہا انہیں مولوی صاحب نہیں کہہ سکتے, یہ مولانا. کیوں مولانا؟ کیونکہ یہ رہبر ہیں, کیونکہ یہ پیشوا ہیں, کیونکہ یہ لیڈر ہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. تو کہا اس لیے انہیں مولانا کہا جائے گا. غدیر میں پھر مولانا سے تم نے مولا جناب امیر علیہ السلام کے متعلق لیا تو مولانا بدل دیا. تو عزیزان گرامی, میں نے مسلمانوں میں یہ دیکھا جہاں جو چیز سوٹ کرتی ہے وہاں پہ معنی بدل لیتے ہیں. زیادہ تخت تو نہیں بول رہا ہوں.